صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حضرات، آج کا پروگرام ہمارے علامہ نثار علی اجاگر کے ساتھ ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہیں، دبنگ شخصیت، میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا مجاہد ہیں، بلکہ ہمارے عرفان نوری نے کہا واقعی ان کے مجاہد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اپنے مسلک، اپنے قوس کے لیے ہر جگہ تیار رہتے ہیں، اور ان کا بیان بھی روح پرور ہوتا ہے، اس کو بھی سنتے ہیں لوگ بڑے شوق سے۔ اور ان کے کلام کی تو بات یہ ہے کہ بس میں جب سے ان کے کلام کو سنتا رہا، حسین نبوی میں بیٹھا ہوں، وہ آپ کے میں سین حرم میں آیا ہوں، جب حافظ سروردی نے پڑھا تو کیا بات ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی ہم میرا مالک اللہ ہے، مجھ پہ رحمت کرتا ہے، میرا مالک اللہ، یہ سب کلام ایسے تھے آسان بہر میں کہ بار بار سننے کو بھیجا۔ اب یہ جو ہے نا میرا مالک اللہ ہے، اس کو بھی یاد ہے، جو بچہ آیا اور ہمارے گھر میں رات کو یہ سن کے سوتا ہے، سن کے سوتا ہے۔ تو یہ آپ کی کا تعارف ہے کہ ہم تو اس سے اسیر ہیں۔ آپ بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ نے کب یہ سفر شروع کیا، کہاں آپ نے پڑھا، کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سفر کا آغاز تو انسان کی سمجھ لیں کہ جب سے اس کے شعور کی وادی میں قدم رکھتا ہے، جب سے اس کے زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب میں الحمدللہ بچپن میں ہی دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا، تو جب سے میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام سنے، خاص طور پر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری میرے مرشد کریم ہیں، تو ان کی صحبت میں رہا، تو جب سے نعت کا شوق ہو گیا۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ جب میں نے انٹر کیا تو میں نے درس امی شروع کر دیا، اور درس امی شروع کرتے ہی پھر نعت کا اتنا شغف ہونے لگا، اتنا شعور پیدا ہونے لگا، دل چاہا کہ نعت لکھنا شروع کر دی جائے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب اعلیٰ حضرت کلام ہے یا بزرگ کلام ہے تو آپ کو لکھنے کی کیا حاجت ہے، کیا ویسا آپ کلام لکھ سکتے ہیں، کیوں محنت کر رہے ہیں؟ لیکن ایک شوق تھا کہ لکھنا ہے۔ تو الحمدللہ اسی سمے مجھے کچھ میری دوستی ہونے لگی ایک محترم جناب سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب سے، اور بس وہ ایسی شخصیت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ زندگی میں پوری پاکستان سے مجھے کالس آتے ہیں کہ شاگرد بنا لیں۔ میں نے آج تک کسی کو ان کو شاگرد نہیں بنایا، تو چونکہ آپ درس امی کر رہے ہو اور میرا اس وقت دور حدیث شروع ہو گیا تھا، تو کہا کہ اس وجہ سے میں آپ کو اپنا شاگرد بنا لیتا ہوں کہ آپ عالم بھی بن رہے ہیں اور آپ کو عربی بھی اچھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، تو اس لیے آپ سیکھ جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ میری خوش قسمتی تھی۔ تو شروع میں نے جانا شروع کیا، پھر مجھے انہوں نے پریفر کیا سبیر رحمانی صاحب کی طرف کہ وہ نعت رنگ کے حساب سے مجلے وغیرہ نکالتے ہیں، آپ ان کو پڑھیں، تنقید کیا ہوتی ہے، تجزیہ کیا ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو بس وہ شروع سے ہی ایسا ہوا کہ ادیب رائے پوری کی صحبت ملی۔ میں محمد خالد صاحب کے بعد بھی بہت عرصے گیا شروع کے اندر ان کے کلام، لیکن ان کا سخت انداز کچھ ایسا تھا، یا کٹ ٹو کٹ چلتے تھے، لیکن ادیب رائے پوری صاحب جو ہے بہت شفقت فرماتے تھے، تو میں تقریباً 4-5 سال تک مستقل گیا الحمدللہ۔ تو بس جب سے شوق پیدا ہوا اور پھر اصلاح بھی کرواتا رہا ان سے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے کلام لکھا نا، شروع کے کلاموں میں میرا تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے 20 سال پہلے میں نے لکھا کہ یا رب ہی یہی دل کی صدا، اب کے برس بھی رکھنا مجھے مصروف ثنا، اب کے برس بھی ہر سال کی طرح ہے دعا، اب کے برس بھی طیبہ میرے اللہ دکھا، اب کے برس بھی تنہائی کا خنجر ہے میری روح میں پیوست، مرہم ہو میرا خاک شفا، اب کے برس بھی تنہائی کا خنجر ہے میری روح میں پیوست، مرہم ہو میرا خاک شفا، اب کے برس بھی، اور کیسے نہ ہٹے دور اندھیرا میرے آقا، کیسے نہ ہٹے دور اندھیرا میرے آقا، کرنوں سے لکھی میں نے ثنا، اب کے برس بھی۔ یہ شعر جب پڑھا نا ادیب صاحب نے، یہ شروع کی بات ہے، 20 سال پہلے کی بات ہے، تو اس کو بند کر دیا کہ تم نے کیا لکھا ہے یار، کہ نعت جو اجالے پیدا کرتی ہے، باطن میں اجالے پیدا کرتی ہے، جسم میں اجالے پیدا کرتی ہے، گھر میں اجالے پیدا کرتی ہے، اور آپ اندھیروں کو دور کر رہے ہیں حضور کی ثنا لکھ کر۔ کیسے نہ ہٹے دور اندھیرا میرے آقا، کرنوں سے لکھی میں نے ثنا، اب کے برس بھی۔ ان کا تعریف کرنے کا انداز یہ تھا، کہتے ہیں اب تو تمہیں ضرورت نہیں میرے پاس بھی آنے کی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ادیب لکھوں اور شائع کر دوں۔ تو یعنی صرف
مجھے محبت میں نہیں، میری حوصلہ افزائی کے لیے. تو بس مجھے جب مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے، تو یہ شعر لکھ کر پھر میں نے مقطع لکھا کہ خوش ہو کہ محبت سے کہیں اہل محبت، خوش ہو کہ محبت سے کہیں اہل محبت، دیوان اجاگر کا چھپا اب کے برس بھی، کیا بات. رکھنا مجھے مصروف ثنا اب کے برس بھی، طیبہ میرے اللہ دکھا اب کے برس بھی. تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے ماحول مجھے ملا، نمبر ایک میری خوش قسمتی ہے. دوسرا یہ کہ درس عامی ہوا، کیونکہ جب انسان شاعر کرتا ہے، شاعری لکھتا ہے نا، تو نہ جانے کسی وادیوں میں سرگردہ رہتا ہے اور غلطیوں کے امکان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تلوار کی جس طرح تیز دھار پہ چلنا، اس سے بھی زیادہ نازک کام ہے شاعری کرنا. مگر چونکہ اب علماء کی صحبت مل گئی تو الحمدللہ اس طرح یہ سفر آسان ہوا. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تخلیقی مراحل جو بہت آسانی کے ساتھ طے کروا دی. ماشاءاللہ. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ چینل کو بنایا تو میری ایک پرانی خواہش تھی کہ شاعر ہو اس کے سامنے اس کا کلام پڑھا جائے. ماشاءاللہ. یہ تھی میری خواہش. تو یہ اچھا یہ ہوئی کس وقت جب ہم نے اقبال عظیم کو سنا اور ان کو میں گیا تھا دعوت دینے اپنے گھر کے لیے، تو وہ آئے بھی، پڑھا بھی انہوں نے. تو اس وقت میری خواہش ہوئی، اس خواہش کا اظہار میں نے کیا. تقریباً کتنے سال پہلے؟ میرے خیال میں 2003-4 کی بات ہے، 2003. ہاں بالکل. تو یہ میں نے پھر ان کو تحریک میں پیدا ہوئی تو میں نے یہ شاہد اللہ جنیدی، ولی محمد خان، حسان نعت کونسل جن کی تھی، ان سے ہم نے اظہار کیا. ہم نے کہا یار ان کے کلام کو بھی اجرا کیا جائے. جی جی. تو زبور حرم کے نام سے انہوں نے ان کا کلام بھی اجرا کیا. اس میں تذکرہ ہے میرا کہ میری تحریک سے یہ کتاب چھپ رہی سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. اب وہ مسئلہ ہوا کہ بس ان کے کچھ انتظامی معاملات میں وہ پروگرام نہیں ہو سکا، ان کا انتقال ہو گیا. پھر میں خالد بھائی، اچھا خالد بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں، خالد بھائی سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے. خالد محمود نقشبندی. ہاں جی ہاں، گھریلو تعلقات تھے. تو ان کو ہم خالد بھائی کہتے تھے. اچھا ان کی نعت میں پڑھتا تھا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، یہ بھی ایک میری پہچان ہے. بڑے خوش ہوتے تھے اور سنتے تھے اس کو خاص کر کے. تو وہ تو یہ رہا. تو وہ بھی بیچارے، اچھا جب ان کا پروگرام میں نے کرنا چاہا تو پھر ایک تنظیم آ گئی، نہیں ہم کریں گے بڑا شاندار، وہ بھی رہ گئے. مگر وہاں میں اپنی غلطی کرتا ہوں کہ نہیں، مجھے ان کا پروگرام کر لینا چاہیے تھا. اچھا انہوں نے سوچا 2 کا تو انتقال ہو گیا، چلو تیسرے کو بلا ہی لیں. تیسرے کو نہیں تو سنے. تو وہ جب تیسرے کو بلایا میں نے سبھی کو، ہم نے کہا سبھی نے کہا، ہم نے کہا یار تم جانے تو پہلے تم پڑھ لو. سبھی نے کہا بھائی میں تو آؤں گا ہی. آپ نے تو سبھی نے آ کے پھر ماشاء اللہ تیسرا. تو اس کے بعد تحریک آپ کی طرف گئی. ہم نے کہا کہ اب آپ کا نمبر آپ آ گیا کہ آپ کو سنا جائے، اور آپ کو پھر ماشاء اللہ آپ آئے ہیں. شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. محمود بھی ہیں، حافظ سرور نے بھی آنا تھا مگر ان کے والد کی وجہ سے وہ بیچارے رہ گئے. فرحان ہماری اسرا نجات چینل کے روئے رواں ہیں، مگر وہ بیچارے گر گئے، ان کے ہاتھ میں چوٹ آنے کی وجہ سے. وہ ورنہ یہ آپ کی ہم جو ہے میرا مالک اللہ ہے وہی پڑھتے ہیں. بہت خوبصورت. آپ نے سنا کہ نہیں یہ پڑھتے ہوئے؟ میں نے ابھی لائیو نہیں سنا. نہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. تو ان کی نقل میں کر دوں گا. مگر اب میں چاہوں گا کہ اچھا ایسے ہوا. اور کہ یہ ہے یہ نعت میں پڑھتا ہوں، وہ نعت پڑھتا ہوں، یہ سب ہو چکی. تو اب یہ کہ دیکھیں آج انہوں نے پڑھنا تھا آپ کے سامنے، تو ان کو میں نے دعوت ابھی صرف آپ کے آنے چند منٹ قبل دیا. اور ان کا بڑا پن ہے، فوراً تشریف لے کر ماشاء اللہ. نہیں سعادت مند ہیں یہ، ہم تو بڑا پن نہیں کہیں گے، ہم سعادت مندی کو لے جائیں گے کہ سعادت مند ہے. یہ محمود بھی، آپ جو بھی تعریف ان کی کریں جیسی بھی کریں، یہاں میرے پاس آ کے ان کے تمام اصول رہ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں وہ اصول دوسروں کے لیے، آپ کے لیے اصول نہیں. کیا بات ہے. تو یہ آپ کے آپ کے اصول نہیں محبت کی بات ہے، یہ سب محبت کی بات ہے. تو چلیں زبیر، میں صحن حرم میں آیا ہوں. میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں. لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں. شرمندہ
سر زیدہ سا میں سہر حرم میں آیا ہوں میں سہر حرم میں آیا ہوں ایک ٹوٹی ہوئی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوالی ہوں ایک ٹوٹی ہوئی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوالی ہوں دل کو تھامے گرتا پڑتا دل کو تھامے گرتا پڑتا میں سہر حرم میں آیا ہوں میں سہر حرم میں آیا ہوں گر تو نہ بخشے گا مجھ کو پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا گر تو نہ بخشے گا مجھ کو پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا کر کے امیدیں وابستہ کر کے امیدیں وابستہ میں سہر حرم میں آیا ہوں میں سہر حرم میں آیا ہوں پاؤں میں گناہوں کی بیڑی ہاتھوں میں لگی ہے ہتھ کڑیاں پاؤں میں گناہوں کی بیڑی ہاتھوں میں لگی ہے ہتھ کڑیاں حاضر ہے مجرم اے مولا حاضر ہے مجرم اے مولا میں سہر حرم میں آیا ہوں میں سہر حرم میں آیا ہوں پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ تو مجھ کو یقین بخشے گا تو مجھ کو یقین بخشے گا میں سہر حرم میں آیا ہوں 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 کوئی ہے امت کھیلوں میں مسلم ہے مست جھمیلوں میں کوئی ہے امت کھیلوں میں مسلم ہے مست جھمیلوں میں یہ حال سنانے امت کا یہ حال سنانے امت کا میں سہر حرم میں آیا ہوں میں سہر حرم میں
کا راستہ دونوں ہے ہدایت کا راستہ میں صحن حرم میں آیا ہوں میں صحن حرم میں آیا ہوں مکہ و مدینہ دونوں حرم ہے دونوں اجاگر ابر کرم کا مدینہ دونوں حرم ہے دونوں اجاگر ابر کرم دونوں ہے ہدایت کا راستہ دونوں ہے ہدایت کا راستہ میں صحن حرم میں آیا ہوں میں صحن حرم میں آیا ہوں ماشاء اللہ اور زبیر نے اس کلام کو پڑھنے کا حق ادا کیا بہت ماشاء اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو علامہ یہ بتائیے آپ ایسا کلام کیسے لکھ گئے آپ؟ دیکھیں شاعر تو اپنے حد کو پینٹ کرتا ہے نا, جی جی اور جب وہ کینوس پہ کچھ لکھنا چاہتا ہے تو حقیقت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جب کرم ہوتا ہے نا, بالکل بالکل تو جب ہی لکھ پاتا ہے. بالکل اس کے فضل کے بنا تو کچھ ناممکن ہے کہ انسان کچھ کرے. وما توفیق الا باللہ. تو میں شروع کی جب حاضریاں تھیں تو جب میں سین حرم میں تھا تو ایسی بس میں سوچا تھا میں سین حرم بیٹھا ہوں, یہ ذہن میں آ رہا تھا. کیا بات. تو اسی وقت یہ ردیف ذہن میں آ گئی میں سین حرم میں. کس سن میں آپ نے لکھی ہے؟ یہ میں نے تقریباً 2004 میں لکھا ہے. 2004 میں. تو اب میرے خیال ہے 16-17 سال ہوا اس کو بھی. اس کو ریکارڈ ہوئے بھی تقریباً میرے خیال ہے 11-12 سال ہو گئے. تو ایک دم جب پہلی میری حاضری تھی 2004 کی بات ہے, جی جی تو جب یہ ردیف ذہن میں آئی نا میں سین حرم میں آیا ہوں, اور اس وقت سمیر نعمانی صاحب کا کلام مشہور تھا وہ کعبے کی رونق کعبے کی. انہوں نے بھی سہرین میں لکھا وہ بھی تقریباً 2003-4 کی بات ہے. بالکل بالکل. تو وہ ذہن میں تھا, اور پھر وہ جو ہمارے محمود حسن شیبی صاحب پڑھتے ہیں وہ تو میں نے پوری زندگی مطلب میں نے کلام اتنا پڑھ سنا ہے اتنا سنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کیا چیز ہے کعبے پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز ہے. تو مطلب یہ ایک آئیڈیل کلام تھے میرے سامنے نا, یہ دو کلام ذہن میں تھے. اتفاق ہے کہ پھر یہ ردیف ذہن میں آئی اور یہ دو کلام ایسے تھے بار بار سنتا تھا. تو انہی کی بس سمجھے لکھنے کی وجہ سے دل چاہا کہ لکھوں تو وہ یہ شعر بنتے چلے گئے. اور اتفاق ہے کہ دونوں دن میں نے 2 دن میں کلام مکمل ہوا لیکن دونوں ہوا سین حرم کے اندر. ماشاءاللہ. تو بس یہ اس کی برکت ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. دیکھیں نا یہ معراج ہاں جو آپ گئے اور آپ کو اللہ نے صلاحیت دی, یہ معراج ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں حج قبول ہو. میں کہتا ہوں قبول تو ہے ہی ہے, کیونکہ اللہ نے نہ ہوتا تو بلواتا کیوں. سبحان اللہ سبحان. اور آپ پہنچے تو آپ کو یہ تحفہ مل گیا. الحمدللہ. وہیں کا تحفہ ہے. اسی طرح سبیر رحمانی کا جو ہے کعبے کی رونق کعبے کا منظر, سبھی نے کہا کہ اس طرح طواف کر رہا تھا کیفیت پیدا ہو گئی اور لکھ گئی. سبحان اللہ. تو یہ تو اللہ ہی لکھواتا ہے. ماشاءاللہ سبیر رحمانی کے بھی کلام کی کیا بات ہے. کیا مگر اب یہ ہے کہ ہمارے جو محمود بیٹھے ہیں آپ کے کلام کے لیے, ان کو پکڑا ہوں میں نے ماشاءاللہ اس کلام کو بڑے ٹوٹ کے محبت سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کو اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ انہوں نے کہیں جانا ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ کلام کو پڑھ نہیں, محمود حسن شیبی صاحب کے نے دیکھا ہے کہ اللہ نے ان کی آواز میں جو ایک خاص لہن دیا ہے نا, لہن داؤدی سے وافی مقدار میں ان کو حصہ ملا ہے ماشاءاللہ, اور بہت حسین پڑھنے والے ہیں. یقین کریں کہ ان کی آواز میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تقدس نظر آتا ہے, پاکیزگی نظر آتی ہے. جب پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ بالکل نعت پڑھ رہے ہیں, اور ان کی ساری توجہ ایسا لگتا ہے کہ حضور کے دربار میں. اصل میں اللہ تعالیٰ ان کی تربیت جو ہے نا سب سے بڑی تربیت ان کے والد کی تھی. سبحان اللہ. اور آپ نے ان کے والد سے ملے ہیں کہ نہیں؟ جی جی ملا ملے ہیں نا. جی جی. تو وہ ان کو کریا لے کے چلتے تھے اور پڑھواتے تھے. چھوٹے سے ہی مہذب تھے, مہذب یہ چھوٹے سے ہی تھے ماشاءاللہ. اور ان کے والد کی محبت انہیں بہت ملی. تو میں تو انہیں کہتا ہوں کہ جو کچھ ہے سب والد کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور یہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کچھ ایسے کلام ہیں جن کی فرمائش لازمی ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک کلام
علامہ نثار علی اجاگر صاحب مدظ اللہ والی کا ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کچھ اشعار تو میں نے ایسے گزارش کی تھی، تو کچھ اشعار انہوں نے میری گزارش پر لکھے تھے، اور زیادہ تر اشعار تو اپنے مدینہ پاک میں ہی لکھے ہیں اس کے، اور ان کے دیوان میں بھی جو ہے وہی اشعار ملتے ہیں، لیکن کچھ اشعار جو میں نے پڑھے وہ بعد میں حضرت نے میری ماشاء اللہ. آج بھی میں نے بھی فرمائش کی ہے ان سے، اشعار ان کی جو حمد ہے کہ بھائی اس میں اضافہ کریں آپ. بالکل. جی تو اس میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے وہ دن لائے کہ ہم مسجد نبی شریف میں حاضر ہوں اور آمین. سرکار کے روضے پہ حاضر ہو کے یہ کلام پڑھیں بھی سنیں بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں جب بھی جاتا ہوں کلام پڑھتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ مسجد نبی کی جو کیفیات ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، لغت میں الفاظ نہیں ہیں اس کے لیے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں اس انداز سے. کلام لکھا آپ نے، پڑھا انہوں نے، جی جی اور قبول بھی ان کے لیے ہو گئے. سبحان اللہ. مطلب ان کا انداز جانے کا یہ ہے ٹائگر صاحب کہ دیکھو تو محمد غائب ہے، پتہ چلا کہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر دیکھو دوسرے دن چلے آ رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ان حالات میں بھی یہ مدینہ پاک بھی پہنچ گئے اور بغداد شریف بھی پہنچ گئے. ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یار پہنچنا مشکل ہے اور یہ ہو کر بھی آ جاتے ہیں. جی 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 ماشاءاللہ. بڑا بھائی یہ وہ ہیں جن کی نعت بھی مقبول ہو جاتی ہے، ان کی توبہ بھی مقبول ہو گئی ہے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوشبوئیں پہم آتی ہے، خوشبوئیں پہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا مژدہ لائی ہے، رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا مژدہ لائی ہے، رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں، رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، جنت
جنت سے ہوائیں آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، افطار کی گھڑیاں آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار کی گھڑیاں آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کیا بات اجاگر ہے تیری، قسمت بھی رشک کرے تجھ پر، کہ سامنے یاور و حامی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئیں پہم آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، مشغول درودوں میں ہوں کبھی، مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی، نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئیں بہم آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں۔ بڑے خوبصورت کلام ماشاءاللہ علامہ نثار ابی جاکر صاحب نے کہے، اور بڑے عوامی انداز کو انہوں نے رکھا۔ مگر جب ایک بات بتاؤں تمہیں، ایک بات بتاؤں، پڑھنے والے پہ بھی کمال ہے، سبحان اللہ، اس سے کلام کو اور جلا ملتی ہے۔ بے شک، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی نہیں، یہ تو حسن ہے، جتنا اچھا کلام ہو، اگر آواز اچھی نہ ہو یا طرز اچھی نہ ہو تو یہ مثلث ہے نا، پھر کلام شاندار ہو، پھر آواز شاندار ہو، پھر اس کی طرز، جب تینوں مثلث کے کونے مل جاتے ہیں پھر کلام میں اثر میں آتا اس کی ہے۔ مثال اس طرح دیتا ہوں، میرے محفل ہو رہی تھی سحری کی، جی جی اور سبھی رحمانی پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے پڑھا ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں، جی جی خالد بھائی کا نام تھا۔ اچھا میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا نا کہ ہے، اب وہ جب پڑھ کے چلے گئے، پھر جب سحری کے بعد میں نے حافظ کلیم اللہ کو فون کیا، ہم نے کہا حافظ صاحب یہ کلام حاصل کرو، کتاب میں ڈالنا ہے، تو حافظ کلیم اللہ نے کہا بھائی وہ تو آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ اچھا تو کتاب، اچھا اب جب میں نے دیکھا، ہم نے کہا یار حافظ یہ خالد بھائی نے میرے گھر پہ پڑھی، ان کے بھائی سجاد نے بھی میرے گھر پہ پڑھی، بارہا پڑھی، مگر جناب وہ دماغ سے بالکل نہیں ہوتی۔ جی جی، اور جب سبھی نے پڑھی تو ویسی پڑھی کہ اچھا یہ تھا 8 رمضان تھا یا 9 اور 10 رمضان کو ہم رمان ہوئے صاحب قدر اللہ جنیدی ابا کے ساتھ، تو میں نے جا کے جب وہاں پھر مجھے اچھا وہاں ہم سین میں بیٹھتے تھے، 10 نمبر جو تھا وہ وہاں بیٹھتے تھے، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے جو سحری لگاتے تھے، وہ ہماری خاص کر کے وہ اعتکاف کے دنوں کے ہم سے وہیں لگواتے تھے، وہ بیچارے لاتے تھے ہم، تو یہ نعت ہم نے پڑھ دی، اب تو جناب وہ روزانہ اسی کو سنا جا رہا ہے، روزانہ اس کو سنا تھا، یہ پڑھنے کا کمال تھا، اس طرز پڑھنے والے پہ کلام تو تھا، پڑھا سبھی نے، مشہور ہوئی، اور پھر یہ دماغ ہے، پھر میں وہاں نثار معرفانی سے کر رہا ہوں، یار دیکھو یہ طرز ہے، اب اس نعت کو پڑھا کرو، تو یہ بالکل لکھنے والے اور پڑھنے والے پہ آپ نے جو پڑھا، ابھی دیکھیے کیسا پڑھا، بہت اچھا، میں سہن حرم میں آیا ہوں، سارے کلام اچھے پڑھنے، آج تو مزہ آ گیا، وہ
یاد دلا دی ساری انہوں نے حرم شریف. بہت ماشاء اللہ. اور جناب آپ کا کمال ہے کہ آپ نے ایک ایک لمحے کو اپنے سامنے رکھا اور اس کو آپ نے قلم بند کیا. بس حضور کا کرم ہے. بے شک. تو پھر انشاءاللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد. حضرات ابھی محمود الحسن اشرفی کے جانے کے بعد دوبارہ اس پروگرام کو مکمل کرنا ہے تو میں بھی حضرت کے حمد سے شروع کر رہا ہوں. کیا سبحان اللہ. یہ حمد جو ہے ہمارے فرحان جنیدی ہیں. اچھا ان سے ہم نے پہلی دفعہ سنا. اچھا اچھا. ہاں اور بہت بڑا لطف آیا. اتنا لطف آیا کہ میرے بچوں نے اپنے اس کو ریکارڈ میں کیا ہوا ہے اور گاڑی میں بھی سنتے ہیں. اور جب خاص کر کے ایک پوتا ایک پوتی تو میرے سوتے ہیں تو یہ سن کر باپ سلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو اب یہ فرحان نے یہ نام پڑھنا تھا مگر وہ گر گئے ان کی چوٹ آنے کی وجہ سے, پھر ان کی اپنی فیکٹری کی مصروفیت کی وجہ سے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا کریں. اور اسی طرح جو صحن حرم میں پڑھا زبیر نے, یہ حافظ سروردی نے پڑھنا تھا. تو وہ بھی ان کے اپنے والد کی لالت کی وجہ سے سرجن کے پاس گئے. تو ان کے والد کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. ہیں تو مدینے میں یہاں سے ویڈیو کال سے ان کی باتیں کر کے ان کو دوا دی اللہ پاک جائے ان گی. کو صحت دے, شفا کاملہ دے. دعا کریں. اور وہ تو مدنی پاک میں ہے نا, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آثار. اور سائنس نے ثابت کیا اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ صحت مند جو شہر ہے نا وہ مدینہ پاک ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان. اور وہ اسی لیے مدینے میں پڑے ہوئے ہیں اور اولاد سعادت مند ہیں. باپ کو چھوڑا اور ماں کو دونوں وہیں رہتے ہیں ماشاء اللہ. تو میں پڑھتا ہوں جس کلام کو آج میں پہلی دفعہ پڑھوں گا اس میں نہ آنے کی وجہ سے. اچھا میں بھی پہلی بار سنوں گا. چلیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. میرا مالک اللہ ہے, میرا مالک اللہ ہے, مجھ پر رحمت کرتا ہے, میرا مالک اللہ ہے, غیب سے روزی دیتا ہے, میرا مالک اللہ ہے, کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ ہی کبھی وہ سوتا ہے. آپ نے نادر میں لکھی ہے, کیا ہوں گے نہیں آتی ہے. کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ ہی کبھی وہ سوتا ہے, شان میں اپنی یکتا ہے, میرا مالک اللہ ہے. نازک کلیوں پر شبنم شبنم اتری ہے, نازک شبنم کلیوں پر شبنم شبنم اتری ہے, پھول مہک کر کہتا ہے میرا مالک اللہ ہے. تتلی رگوں کی رانی جگنو کرنوں کا راجا, تتلی رنگوں کی رانی جگنو کرنوں کا راجا, سب کو اس نے بخشا ہے, میرا مالک اللہ ہے. خوف اجاگر نہ رکھو, سانجھ سویرے کہتے رہو. اچھا یہ جو سانجھ ہے ہندی کا لفظ ہے. جی. اور آپ نے میرا خیال ہے
ادیب رائے پوری کی جو صحبت ہم گزاری اس میں، کیونکہ ان کے کلام میں یہ ہندی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور انہوں نے لکھی بھی ہے نعت، پوروی میں بھی لکھی ہے، پوروی میں لکھی ہے، اس کو پوروی کہتے ہیں۔ خوف اجاگر نہ رکھو سانجھ سویرے کہتے رہو میرا مالک اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، مجھ پر رحمت کرتا ہے، میرا مالک اللہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ تشنگی اس میں رہتی ہے، کچھ اضافہ کر دیں۔ میں جی بالکل انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا، اب نیکسٹ پروگرام میں لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ اب جناب زبیر صاحب، آپ حضرت کے کلام کا انتخاب کریں، کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ حضرت کا یہ کلام پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوا، ہمارے قبلہ حاجی صاحب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کا پڑھا ہوا، ہم کو بلانا یا رسول اللہ اس میں شاید انہوں نے اضافہ کیا، اور کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا، تو اس کے چند اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ اور اس کے بعد قادری اصل دونوں پڑھ دیں۔ منقبت بھی ان کی اچھا، میں حضرت بتاؤں، میں جب پہلی مرتبہ بغداد شریف گیا الحمدللہ سن 2018 میں، اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی حج کے بعد ہی الحمدللہ اسی برس، تو جب میں وہاں تھا تو وہاں کے لوکل جو وہاں سٹیزنز تھے وہ عربی بولتے ہیں، تو انہیں دیکھا وہ پڑھ رہے تھے آپ کا آنا جانا سلامت رہے، سبحان اللہ، اور حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پہ وہاں میں نے دیکھا وہ پڑھ رہے تھے قادری آستانہ سلامت رہے آپ کا آنا جانا، بس یہ 2 لائنیں وہ پڑھی، میں بولے یار کہ یہ تو ہمارے کراچی کے ہیں اجاگر صاحب اور اردو زبان میں، لیکن چونکہ مقبول بارگاہ ہے تو وہاں کے بھی عوام جو ہے جی ایگزیکٹلی وہ میں نے دیکھا ریکارڈنگ میں۔ تو پہلے نعت شریف ہم حضرت کی اور اس کے بعد منقبت انشاءاللہ شامل۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بولانا یا رسول اللہ، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، کسی دن تو نبی کا پیارا روضہ ہم بھی دیکھیں گے، کسی دن تو نبی کا پیارا روضہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا،
دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، وہاں پر شان سے بارش، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بولانا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بتائیں کچھ ان کو دعا دے دیں آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑا نعت خواہ بنائے، ماشاء اللہ بڑی اچھی جگہ بنا رہے ہیں، نعت کائنات میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت مقبولیت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ چلیں جناب امام قبر قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سفی آستانہ سلامت رہے، وہ سفی آستانہ سلامت رہے، تم سے منسوب ہے زندگی کا نثار، حشر تک یہ فسانہ سلامت رکھے، درد مندوں کے سر پر ہے سایہ فکر، درد مندوں کے سر پر ہے سایہ فکر، واسقہ شامیانہ سلامت رکھے، واسقہ شامیانہ سلامت رکھے، نیلا گنبد سہانا میرے غوث کا، نیلا گنبد سہانا میرے غوث کا، آپ کا یہ کھلانا سلامت رکھے، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ
اجاگر نثار عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار عطرت فاطمہ پر ہم سب نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علامہ اب کچھ زیادہ دعا کا مستحق ہو گیا اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے جزاک اللہ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں کچھ نوازیں اور کچھ باتیں ہمیں بتائیں 14 شعبان کے حوالے سے کون سی عبادت کی جائے جس کی افضلیت بھی ہو اس کی اہمیت کیسے ہے 14 شعبان کی اہمیت کیسے ہے سبحان اللہ یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم جس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے اب سورہ دخان میں دیکھا جائے تو مفسرین کے مختلف آراء ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد شب قدر ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد شب برات ہے لیکن بہت سارے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے وہ شب برات ہے برات کے معنی ہوتا ہے نجات دیکھیں یہ بھی راہ نجات کا پروگرام ہے ہمارا کیا بات ہے تو بس سمجھیں کہ یہ رات جو ہے نا یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے اور اس میں نجات ملتی ہے حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس رات میں گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے سبحان اللہ وہ قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا جی ہاں اور ایک بکری پہ بال کتنے ہوتے ہیں انسان گر نہیں سکتا انداز اب اندازہ کیجئے اور کثرت کے ساتھ ہو ریوڑ کے ریوڑ ہو تو پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت یہاں پر جو ہے نا وہ تقسیم کر رہی ہے اس کی بخشش لوگوں کو تلاش کر رہی ہے نا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں تو اب بخشش کی رات ہے تو اس کی آواز رحمت جو ہے صدائی دے رہی ہے مگر یہ اتنی بڑی رات یاد رکھیے گا کہ اس میں سب کے گناہ بخشے نہیں جاتے کچھ ایسے محروم بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی معاذ اللہ اگر کوئی زانی ہے استغفر اللہ اگر کوئی شرابی ہے یا ماں باپ کا نافرمان ہے یا تصویریں بنانے والا ہے یا سود کا کام کرنے والا ہے اور بھی کوئی علماء نے لکھے کہ جو قتل کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی تو پتہ چلا کہ بڑی یہ حکمت والی رات ہے بڑے نازک فیصلے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس رات سے ڈرنا چاہیے آپ دیکھیں ایک عام کسان ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے کون سی فصل لگے گی کون سا موسم ہے تو اسی موسم کے اعتبار سے وہ بیج اگاتا ہے ایک انگوٹھا چھاپ بیچارہ کسان وہ اس کا تعلق زندگی بھر زمین سے رہا فصلوں سے رہا مگر اس کو اندازہ ہے تو یہ کلمہ گو مسلمان کو اندازہ ہونا چاہیے نا ایسے ایام تلاش کرے ایسی راتیں تلاش کرے جب اللہ کی رحمت چھم برس رہی ہو سبحان اللہ وہ نوازنے پر آئے تو نواز دے زمانے وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کی کیا ٹھکانے تو آج ہم کیوں نہیں تلاش کرتے بیچارے مسلمان کچھ ایسے لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں کہ جناب شب معراج میں معراج ہوئی یا نہیں ہوئی شب برات میں عبادت کرے نہ کرے ارے بھائی جب عبادت کرنی ہے اسے بھیک مانگنی ہے اس کے آگے سر کو جھکانا ہے تو پھر کیوں تلاش کر رہے ہو وہ تو نقطہ نواز ہے بس جھک جائے دیکھو جب تک شب بیداری نہیں ہوتی تب تک اس سے یاری نہیں ہوتی جب تک شب بیداری نہیں ہوتی سبحان اللہ تب تک اس سے یاری نہیں ہوتی آپ تلاش تو کریں اب ندامت کے آنسو بہانے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے پوچھ رہے ہو کہ جناب حدیث ثابت ہے یا نہیں حالانکہ کتنی حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے شب برات پہ پورا باب بندھا ہوا ہے سیاستہ کی کتاب ترمذی شریف کے اندر باب بندھا ہوا ہے لیکن آج وہ لوگ ہیں کہ بس ان کو انکار کرنا ہوتا ہے حالانکہ دیکھیں جب عبادت کی رات ہے تو جب چاہے عبادت کریں جتنی چاہے عبادت کریں جتنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں روئیں تو وہاں رونے کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے وہاں بھی کوئی دلیل چاہیے آپ دیکھیں صحابہ کی عادت ان کی شبستانوں سے ان کی کروٹیں جدا رہتی ہیں ان کے پہلو جدا رہتے رات بھر رو رو کے عبادت کرتے اور میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی شب بیداری کرتے کہ آپ کے پائے مبارک پہ ورم آ جاتا سو جاتے تو کم از کم ان راتوں میں تو ہمیں جاگنا چاہیے
اور یہاں بھی کچھ محروم لوگ ہیں، آپ نے دیکھا پٹاخے پھوڑتے ہیں، شور شابہ کرتے ہیں، مزے دور رہتے ہیں. آج کل یقین جانے میں مجتبیٰ ہادی صاحب آپ ماشاء اللہ آل رسول ہیں، سید زادے ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں. آپ کے گھر سے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ کم از کم ان بڑی راتوں کو ہم نا بڑی بیداری کے ساتھ جاگیں، اللہ کی اطاعت کریں. بس صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا موقع مل رہا ہے یا دیگر جو فضائل آتے ہیں نوافل کے، جو چاہیں آپ پڑھیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں. آپ کا سر بعد میں جھکے، دل آپ کا پہلے جھک جائے. سبحان اللہ. مجھے اس دور میں اہل تقویٰ نظر نہیں آتے، اہل لقوہ نظر آتے ہیں. وہ تقویٰ سے بہت دور چلے گئے، ایمان نام کا نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے. جی ہم مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں الحمدللہ، مگر ہم تو سر بلند نہیں ہیں. قرآن کا تو حرف حرف سچا ہے، آیت آیت سچی ہے، اور اس کا حکم ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایمان میں کچھ کجی رہ گئی ہے، جی کچھ کمی رہ گئی ہے. یہی تو وجہ ہے، دیکھیں بھائی یہی تو وجہ ہے. عوام کو میں کہنا چاہوں گا آج ہم سر بلند کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہیں. بس موروثی طور پر ہمیں خاندان سے کچھ عقیدہ مل گیا ہے، مسلک مل گیا ہے، ایمان مل گیا ہے، تو ہم نے قبول کر لیا. سچے مسلمان کہاں چلے گئے؟ یہ کردار کے غازی کہاں چلے گئے؟ یہ جہاد کے مسلمان کہاں چلے گئے؟ سچی بات ہے، مجھے کہنا پڑے گا کہ آج ہم مسجد کے مسلمان نظر آتے ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں سجا لیتے ہیں، سجدوں کا نشان ہوتا ہے، باہر آ کر ان کے معاملات سارے بگڑ جاتے ہیں. وہی سود کا لین دین ہے، وہی مکر و فریب ہے، وہی دھوکہ ہے، وہی جھوٹ ہے. کاروبار میں کیا جھوٹ تو نظر آتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ سچ کو تو کسی نے اپاہج کر دیا ہے اور کمرے میں مکفل کر دیا. ہر جگہ دن دن آتا ہوا جھوٹ نظر آتا ہے، ہماری بازار میں، ہماری سرگرمیوں میں، ہمارے تجارتی مراکز کے اندر، ہمارے گھروں میں، ہر جگہ. تو کم سے کم آپ ایسا نہ کریں یار، خدا کے واسطے آج کی رات خوف خدا رکھیں، اللہ سے ڈرے، توبہ کرے، سچی توبہ کرے، توبہ تو نسو کی طرف آ جائے. ابھی میں نے ایک نیا کلام لکھا ہے کہ میں سیاہ کار و گناہ گار ہوں توبہ مولا، میں سیاہ کار و گناہ گار ہوں توبہ مولا، تیری بخشش کا طلبگار ہوں توبہ مولا. تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر پٹرول بھرا ہو نا، اس کا ڈھکن کھول دیں تو یہ سارا اسپریٹ پٹرول اڑ جاتا ہے. اگر گناہوں کا پٹرول بھر گیا ہے نا تو آپ توبہ کا ڈھکن کھول دیں، سبحان اللہ. واہ جی واہ. توبہ کا ڈھکن کھولیں، آپ دیکھیں سارا انشاءاللہ گناہ اڑ جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں جب ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے تو توبہ کرنا کیوں چھوڑیں؟ ٹھیک ہے بار بار توبہ توڑنے والا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ ٹھٹا کرتا ہے، مزاح کرتا ہے، لیکن ہم اللہ کا دربار چھوڑیں تو کہاں چھوڑیں؟ وہ چھوڑ کے بھی تو کہاں جائے؟ اس کو نہ پکارے تو کسے پکارے؟ اس کی دہلیز چھوڑ کر بھی کیا کوئی اور دہلیز ہے؟ میرا رب تو فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کریم کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ اینا تذہبون، تم آنکھیں بند کر کے، مٹھیاں بند کر کے کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ اینا تذہبون، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، نکلو اللہ کی طرف، اللہ کی چاہت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف. تمہارے قدم دوڑے تو اسی کی طرف. یقین کریں آپ دیکھیں تقویٰ تو بالکل ایسا نکل گیا ہے. آج کی رات پیغام دوں گا شب برات کے. آپ سوچیں یار کوئی گناہوں سے بچے نہ بچے، مجھے بچنا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں، جی مجھے جواب دینا ہے. بھائی آج دنیا میں تو آپ وکیل صفائی بن کر اپنے جی ہاں خوب دلائل دے سکتے ہو، کیا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ وہاں سب کسبل رہ جائے گی، سب کچھ رہ جائے گی نا. تو بس یہ میں کہوں گا کہ آج کی رات پیغام لے کر جائے. آپ دیکھیں تقویٰ کیا ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس خاتون آتی، کہتی ہے رات کی چاندنی میں سود کاٹتی ہوں، سود کاٹنا یہ میرا کام ہے. تو بسا اوقات بادشاہ کی سواری آتی ہے تو بڑی لمبی سواری ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں قندیلیں ہوتی ہیں، سونے کی قندیلیں ہوتی ہیں اور آگ جل رہی ہوتی ہے اور کافی دیر تک وہ اجالا پھیلا رہتا ہے. تو اس کی روشنی میں جب کام کرتی ہوں تو اس میں چمک بڑھ جاتی ہے، جی ورائٹی بڑھ جاتی ہے، کوالٹی بڑھ جاتی ہے. تو کیا میں عام جو بنتی ہوں چاند کی چاندنی بناتی ہوں تو اس میں کام کم ہوتا ہے اور اس میں زیادہ ہوتا ہے، تو کیا ایک ساتھ بیچ سکتی ہوں؟ تو کیا بادشاہ کی اس طرح روشنی کو میں استعمال کرنا یہ جائز ہے میرے لیے؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تم کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ کہتے ہیں سوال پوچھنے کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ جواب بتا دیں. کہتے نہیں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ذاتی حیثیت معلوم نہ ہو تو جواب نہیں دیا جاتا کیونکہ نوعیت بدل جاتی ہے. تو کہتے ہیں کیا نوعیت ہے؟ کہتے ہیں میں بشر حافی کی بہن ہوں. اللہ، میں بشر حافی کی بہن ہوں. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. کوئی اور خاتون ہوتی تو اس کے لیے جائز ہوتا، مگر تم بشر حافی کی بہن ہو
تمہارا اونچے خاندان سے تعلق ہے, سبحان اللہ. تمہارے لیے جائز نہیں ہے. آپ دیکھیں تقوی کا عالم, پرہیزگاری کا عالم, کون سوچتا ہے کہ بھئی روشنی تو جا رہی ہے, جی میرے لیے استعمال کرنا کیا ہے. لیکن ظالم کچھ بادشاہ بھی کچھ ظالم ہوتے ہیں, تو کہیں اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا, استفادہ کرنا میرے لیے کہیں نقصان نہ ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے تقوی. دیکھیں میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا, امام عشق و محبت, امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, آپ کسی دعوت میں گئے, انواع اقسام کے کھانے لگا دیے گئے, تو ایک شوربہ بڑا اچھا لگا آپ کو, آپ نے چمچ سے جیسے ہی شوربہ پیا تو آپ کا دل چاہا شوربہ پی لوں. آپ نے صاحب خانوں کو بلایا, کہا حضرت اجازت میں شوربہ پی لوں. کہا حضرت یہ سارا کھانا آپ کے لیے, یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے, تو جو چاہے کھائے. تو کہا کہ عرفاً کھانے کی اجازت ہے, کیونکہ ماکولات میں آتا ہے, مشروبات میں نہیں آتا. کیا بات. اب میں نے کہا شوربہ اگر میں پینا شروع کر دوں, سب مجھے دیکھ کر پینا شروع کر دیں, تو شوربہ تو ختم ہو جائے گا. اب کھانا تو عرفاً میں کھا سکتا ہوں جتنا چاہوں, مگر یہ پینے کے لیے نہیں, تو میں نے اجازت چاہیے. اب دیکھو یہ ہوتے ہیں صاحبان تقوی, پھر یہی بنتے ہیں صاحبان مغفرہ, پھر اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. مگر آج دیکھیں 2 کی دعوت ہوتی ہے, ہم 4 لے چلے جاتے ہیں. گھر میں 1 فرد کی دعوت ہے, پورا گھر چلا جاتا ہے. بعد ہم نے بینکوٹ میں جائیں گے نا, آخر میں جسے کھانا شروع ہوتا ہے نا, سارے لوگ اندر بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں صرف کھانے کے لیے. بعد لوگ ڈریسنگ بھی اچھی کر کے آتے ہیں تاکہ مہمان لگے ہم. تو اگر آپ کی دعوت نہیں ہے, پرائیویٹ پروگرام ہے, تو آپ ایسا نہ کریں. آپ کو اجازت چاہیے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جب بخشنے پر آئے تو سارے گناہ بخش دے, مگر ایک چھوٹی سی بات پکڑ لے. تو ہمیں خوف خدا تو ہونا چاہیے, تقویٰ پرہیزگاری تو ہونی چاہیے, جس سے ہم دور ہو جائیں. آج ہمارے یہاں دیکھیں کوئی ماحول میں چلے جائیں, آج ہم صرف یقین کریں مسجد کے مسلمان ہیں, باہر آ کر سب اسلام ایمان سب بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں میرے امام اعظم ابو حنیفہ 2 شعبان دن گزرا ان کا, کہتے ہیں کم عمر کا ایک بچہ نوجوان جو جوانی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے, چہرے پہ داڑھی نہیں, امرد ہے, امام محمد. فقہ کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ شیخین کہلاتے ہیں کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف, صاحبین کہلاتے ہیں امام ابو یوسف امام محمد, اور طرفین کہلاتے ہیں کہ امام اعظم اور امام محمد. اس حدیث میں شیخین کہلاتے ہیں امام بخاری امام مسلم. تو کہتے ہیں اب طرفین یعنی امام محمد آئے, کہا حضرت میں آپ کے علمی درسگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں, علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے دیکھا امرد ہے, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, کم عمر کا بچہ ہے. آپ نے کہا بیٹا ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے, تم ایسا کرو قرآن پاک حفظ کر کے آؤ. کہا ٹائم لگ جائے گا 2 سال, جب تک داڑھی بھی آ جائے گی. کہتے ہیں وہ گئے, 1 ہفتے بعد واپس آ گئے, آفٹر 7 days واپس آ گئے. تو امام نے جلال میں کہا تمہیں کہا تھا نا حفظ کر کے آؤ, تم پہلے آ گئے. تو کہتے ہیں حضرت 7 دن میں میں نے پورا قرآن پاک ختم کر لیا. سبحان اللہ. 7 دن میں سارا قرآن ازبر کر لیا. تو کہتے ہیں کہ پھر آپ نے بٹھا لیا, نے کہا بیٹا لیکن تم ستون کے پیچھے بیٹھا کرو, تقویٰ دیکھیں اب سامنے نہیں, ستون کے پیچھے بیٹھا کرو. تو کہا ٹھیک ہے. اب مہینے گزرے, ہفتے گزرے, مہینے گزرے, سالوں گزرے. ایک بار کیا دیکھا, لائٹیں پیچھے تھی, اس کا عکس پڑا تھا ان کے امام محمد پر, ان کا عکس پڑا تھا سامنے. تو دیکھا داڑھی کے بال نظر آنے لگے. تو کہا بیٹا کیا تمہاری داڑھی آ گئی؟ تو کہا امام صاحب میری داڑھی تو 1 سال سے آ گئی. تو آپ مسکرائے اور کہا بیٹا آپ سامنے آ جایا کرو, سبحان اللہ. آپ سامنے بیٹھ جایا کرو. آپ تقویٰ تو دیکھیں, آج کم عمر کا بچہ ہو نا تو کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے نعت کے اندر, نعت بھی اس سے زیادہ سنتے ہیں, نذانہ بھی اس پہ گزارے. وہ چٹا منڈا ہے نا, وہ بڑا اچھا پڑھتا ہے. ارے ایسا نہ ہم حضور کی نعت سن رہے ہیں, حضور کی محبت سن رہے ہیں, آنکھوں سے اشک باری ہو, آنسوں کی چادر چہرے پہ ہو, گنبد خزاں کا تصور ہو, اور تڑپ ہو کہ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, ہے نا. گزارے رات دن اپنے اسی امید پر آقا, جمال روئے زیبا, کبھی تو جمال روئے زیبا, کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے, ہے نا. تو یہ آس ہو, تڑپ ہو, پھر نعت سنے آپ, یہ خوف خدا ہوتا ہے. امام اعظم کا تقویٰ دیکھیں آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, آپ دیکھا ہوگا آپ نے, وہ سنت کے طریقے سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور کھاتے حرام ہے. یعنی وہ مچھر کو تو چھانتے, ہاتھی کھا جاتے. بڑھے بڑھے ہاتھ بھی دھوئیں گے سنت کا. ارے بھائی دیکھ تو لوگ, صرف دیکھیں کتے کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے, بکرے کا گوشت حرام کے پیسوں سے کھانا وہ بھی حرام ہے. سود کا لین دین چل رہے ہیں, وہ انشورنس میں لگے ہوئے ہیں جناب, وہ بینک سے پیسہ لے رہے ہیں, PSL اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, اب پوچھتے ہی نہیں ہے. وہ پتہ چل گیا وہ مولوی صاحب نے, ایک فلاں مولوی نے کہہ دیا. ارے بھائی ایک نے کہہ دیا نا, 70 مولوی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو من پسند فتویٰ چاہیے نا, من پسند فتویٰ چاہیے. تو آپ دیکھیں, تو آج تقویٰ چلا گیا. امام اعظم کو دیکھیں آپ, کہتے ہیں کسی گھر پہ آپ نے دستک دی, آپ دھوپ میں کھڑے ہو گئے,
ایک راہگیر نے چلتے چلتے کہا حضرت چھاؤں میں آ جائیں, دیوار کا سائے میں آ جائیں, اتنی شدید گرمی ہے. تو کہتے اس مکان سے نا, جو صاحب مکان ہے, مجھے قرضہ لینا ہے, اگر میں اس کی دیوار کا سایہ لے لوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں سود میں نہ آ جاؤں, یہ منفیت اٹھانا, یہ نفع اٹھانا کہیں سود میں نہ آ جائے, تو مجھے اس سے قرضہ لینا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتے ہیں صاحبان تقویٰ. بے شک. تو سچی بات کہہ رہا ہوں, اس دور میں اہل تقویٰ ہی رہ, تقویٰ تو ہے ہی نہیں, اہل لقوہ رہ گئے, گردنیں ہل رہی ہیں, زبردستی پیر صاحب کو حال بھی آ رہے ہیں اور وجد بھی آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, 2 منٹ میں ٹھیک بھی ہوا ہے. تو یہ ہم نے صرف صوفیت کا لباس پہن لیا جناب, اور صوفیزم کے نعرے لگا لیے, اور ہم سمجھتے ہیں متقی ہو گئے, اور متقی بھی سب سے متقی کے امام بن گئے. ایسا نہیں ہے. تو میں آج کی رات کہوں گا کہ سب سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو خوف خدا رکھیں, اللہ سے توبہ کریں, سچی اور پکی توبہ, ایسی توبہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ ہوگا نہیں انشاءاللہ. رب کریم ہے, وہ خود فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ غافر الذنب ہے, گناہ کو بخشنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, اسے معافی بڑی پسند ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ایسی تصویر بتا دیں جو آسان سی ہو اور رات انسان پڑھ لے. یہ رات تو سب کو اہمیت تو پتہ ہے کہ اس رات میں جو کچھ مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ, مگر کچھ ایسا ہو جائے کہ کچھ پڑھ دیں تو بالکل ہی کچھ معاملہ بہتر ہو جائے. دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے کہ زندگی بھر کی عادت بنا لیں کہ آپ چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ یہ نہ چھوڑیں. حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھ لیں. اور تیسرا جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ وہ 2 چیزیں ہیں, یہ جنت کے خزانے ہیں. انسان جو چاہے گا ان 2 کلمات کی برکت سے اسے مل جائے گا. یہ وہ کلمات ہیں جو میدان فاطمہ میں پڑھنے چاہیے, رات کو سوتے ہوئے پڑھنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی رات کو سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھلے نا تو یہ رحمت کا اشارہ ہوتا ہے. سیاہ ستہ کی حدیث ہے, مسلم شریف میں آتا ہے, وہ رحمت کا اشارہ ہوتا ہے. جب یہ پڑھ لے اور اٹھتے ہی جب آنکھ کھلے تو یہ اگر اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اگر یہ پڑھ لے اور اس کے بعد جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا. اور استغفار کرنے کی برکت سے اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. سورہ واقعہ تو عادت بنا لیں آپ, اس رات میں پڑھیں, روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد رات میں سورہ واقعہ پڑھیں. حدیث میں آتا ہے کہ فقر و فاقہ مٹانے والی سورت جو ہے وہ سورہ واقعہ ہے, تنگدستی مٹانے والی سورت ہے وہ سورہ واقعہ ہے. فقر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. میرے سرکار فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو فقر و فاقہ مٹ جائے تو اب سورہ واقعہ پڑھو, اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اس کو تعلیم دو. عبداللہ بن مسعود کا آخری وقت آ گیا, عثمان غنی آیا اور کہا کہ سرکاری خزانے سے جتنا چاہیے بیت المال سے تمہیں دیتے ہیں. کہا مجھے ضرورت ہے, میں انتقال ہونے والا ہے, بظاہر بستر مرگ پر آ چکا ہوں. تو کہا تمہاری بچیوں کے کام آئیں گے. کہا میری بچیوں کی حاجت نہیں ہے, کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دی. سبحان اللہ. میں سچی بات میں حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ تنگ دست ہیں مگر سورہ واقعہ سے غافل ہیں, تنگ دست ہیں اور سورہ واقعہ سے غافل ہیں. تو سب سے بڑا وظیفہ ہے قرآن کی تلاوت. امام اعظم کو دیکھیں کہ 30 سال تک آپ 30 سال تک مسلسل روزے رکھتے رہے, 30 سال تک 2 رکعت میں سارا قرآن پاک پڑھتے رہے, 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے. کہا جب آپ کے انتقال کا وقت آیا آپ کی بیٹی رونے لگی. کہا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہا آپ کا انتقال ہونے والا ہے, آپ جدا ہو جائیں گے. تو کہا بیٹی جس جگہ پہ تمہارے بابا کا انتقال ہو رہا ہے نا اسی جگہ پر 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا ہے, 7000. تو آج کی رات میں کہوں گا کہ آپ کم سے کم صلاۃ و تسبیح پڑھیں روزانہ, اور آج کی رات صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں, اور یہ جو ورد ہے ایک مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لیں ضرور. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, پوری تسبیح پڑھ لیں 100 مرتبہ, اور 100 ٹائمز یہ پڑھ لیں, تیسرا کلمہ پڑھ لیں, اور 100 مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ. جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے, اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو بس آج کی رات توبہ کی رات ہے, نجات کی رات ہے, اللہ سے مانگنے کی رات ہے, پکارنے کی رات ہے. تو بس آج کی رات صرف ہوٹلوں میں نہ گزاریں. یہ نوافل کی تعداد کیا ہونی چاہیے؟ اچھا یہ دیکھیں, یہ جو نا وظائف جو آپ فرما رہے ہیں نا, یہ ہمارے یہاں جو مستحب ہوتا ہے اس سے بڑا طویل ہو جاتا ہے کہ جیسے 2 رکعت پڑھیں
آپ سورہ فاتحہ کے بعد اتنے ٹائم سے آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اتنے ٹائم سے آپ یہ صورت پڑھ لیں، تو یہ جو ہے یہ سمجھو حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، یہ بزرگان دین کے طریقے سے ثابت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو آسان لگے، بزرگوں کا طریقہ ہو، مستند ہو، جو چاہے آپ پڑھ لیں. ہم یہ آسان ہے. چھوٹے تھے جی جی تو ہم نے کہیں سنا کہ بھائی 100 رکعت پڑھیں. ہاں. اچھا میں کہتے اس وقت کلاس 9 یا میٹرک میں تھا، اے جناب 100 رکعت پڑھ دیا، گھٹنے بھی سوج گئے، پیشانی بھی سوج گئی. تو مطلب یہ کہ وہ ہم کیا 10 پڑھ لیں تو کیا ہمیں 100 کا کس طرح ثواب ملے، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یہ ہے کہ ایک اجر وہ کم سے کم 10 گنا دیتا ہے، وہ چاہے تو 70 گنا، 400 گنا، بلکہ 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں ابھی جو بندے عشاء کی نماز تک نہیں پڑھ سکتے، 17 ان کو باہر لگتی ہے، آپ نے کہا 9 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، 4 فرض 2 سنت 3 وتر. تو اب وہ جو 17 نہیں، ہاں معمول بن گیا. اب وہ 17 رکعت پڑھنے پہ تیار نہ ہو، اس کو آپ کہیں 100 پڑھ لیں. وہ 7 تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ دکھ رہا ہوتا ہے، اونگ رہا ہوتا ہے کہ بس امام کے پیچھے تو ادا ہوئے. نہیں، آہستہ آہستہ پڑھ لیں. اگر اللہ نے آپ کو اگر آپ 4 رکعت ہی پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنا آپ تندہی کے ساتھ پڑھ سکیں، آسانی سے پڑھ سکیں، توجہ کے ساتھ پڑھ سکیں، اتنی پڑھیں. یہ کوئی ضرور نہیں کہ آپ 500 رکعت پڑھیں، 1000 رکعت پڑھیں، یہ تو اللہ والے پڑھتے ہیں. سنا کہ آپ 10 رکعت پڑھیں ہاں، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں بس ماشاءاللہ. اور ہر رکعت میں آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، کیونکہ سورہ اخلاص کی برکت یہ ہے کہ 3 بار جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا کہ اسے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان نفل میں بہتر یہی ہے کہ ہر رکعت میں آپ نفل جب بھی پڑھیں تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. جی. اور یاد رکھیں قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں نا یہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے. چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بڑی بڑی بیماری کا علاج ہے. بس یہی ہے کہ میں آج کی رات آپ تقویٰ لے کر آئے یار، سچے مسلمان بن جائے. صرف کاغذی نہیں مسلمان کہ لکھ دیا مذہب کون سا ہے اسلام، نہیں، آپ کے بدن سے ثابت ہو، آپ کے گھر سے ثابت ہو، آپ کے معمولات سے ثابت ہو، آپ کی تنہائی سے ثابت ہو. نگاہ پاک رکھیں، غذا پاک رکھیں اور تنہائی پاک رکھیں. نگاہ پاک ہو، غذا پاک ہو، تنہائی پاک ہو. جب ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحبان تقویٰ میں اور صاحبان مغفرہ میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا بھی آج فرمائے. حضرت وہ چوتھا کلمہ کمپلیٹ تو نہیں ہے نا؟ چوتھا جس کو چوتھا پورا یاد ہے تو وہ پڑھ لے، ورنہ یہی حدیث میں کہا نا تیسرا چوتھے میں وہ کچھ یوں ہی وہ جی جی وہ اضافہ ہے، لیکن جو حدیث میں الفاظ ہیں جو میں نے پڑھا ہے وہ ہے. جی جی اچھا اتنا پڑھ لیں آپ جتنا میں نے پڑھا ہے. اللہ علی کل شیء قدیر آخر میں. ہاں جی جی دوبارہ سن لیتے ہیں. تو کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حدیث کے الفاظ یہاں تک ہے، لیکن بعض لوگوں کو یہ یاد نہیں ہوتا، ان کو چوتھا کلمہ پورا یاد ہوتا ہے تو وہ پڑھ لیں پھر آپ. لیکن یہ اس پہ الفاظ آ جائیں گے. صحیح سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا الہنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. پاک پروردگار عالم، ہم تیرے آستانہ عزت پہ آئے ہیں، تیری دہلیز جود و عطا پہ کھڑے ہیں، تیری دربار لطف و کرم میں آئے ہیں، تیرے منگتے، تیری بھکاری، تیرے سوالی تجھ سے مانگنے آئے ہیں. ہمارا کام خطا ہے، تیرا کام عطا ہے. ہمارا کام لغزش، تیرا کام بخشش. ہم تو گندے ہیں مگر تیرے بندے ہیں. ہمارے تمام جرموں، قصوروں، خطاؤں کو معاف فرما دے. آمین. پروردگار عالم، تیری مرضی کے بغیر پتا ہل نہیں سکتا، پھول کھل نہیں سکتا، زخم سل نہیں سکتا، کسی کو کچھ مل نہیں سکتا. ہم سب تیرے محتاج، تو کسی کا محتاج نہیں. پروردگار عالم، ہماری ساری محتاجیاں دور فرما دے. آمین. ساری محتاجیاں دور فرما دے. اے مالک، تو ہی تو ہے زمین کا قالین بچھانے والا، آسمان کا شامیانہ قائم کرنے والا، آبشاروں سے پانی گرانے والا. اے مالک، تو ہی تو ہے جب زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، زبانیں سوکھ جاتی ہیں، ہونٹ چٹک جاتے ہیں، تو ہی ساون بھادو کا موسم بھیجتا ہے، پھر سے زمینوں کو جل تھل کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے. اے مالک، ہم بھی مغفرت کے پیاسے ہیں، تیری بخشش کے پیاسے ہیں. تو ایسی مغفرت کی برکھا برسا دے کہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. آمین. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. اے مالک، تو ہی تو ہے جو سنگ میں آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا. اے مولا، تو ہی تو ہے
جو خاک میں صوت، صوت میں حرف، حرف میں زندگی کے امکان رکھنے والا، اے مالک تو ہی تو ہے اپنے بندوں کو بخشنے والا، تو مغفرت والا، تو معاف کرنے والا، تو اے مالک تو نوازنے والا۔ ہم بھی ہاتھوں کو اٹھا کر، جھولیوں کو پھیلا کر اے مالک تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ گناہوں کے بوجھ نے ہماری قبروں کو توڑ کے رکھ دیا ہے، ہمارے بازو شل ہو گئے، ہماری قبریں دوہری ہو گئی، ہم گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے مالک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا، اے مالک تو فرماتا ہے کہ ہم اس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ اٹھا نہ سکتا ہو مالک۔ ہم گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے مولا۔ ہم مالک ہمارے ہاتھوں میں گناہوں کی ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں گناہوں کی بیڑیاں ہیں، ہم پا بجولا تیرے دربار میں آئے ہیں، تیری عدالت میں آئے ہیں، تیرے مجرم، تیرے پاپی، اشتہاری مجرم ہے مولا۔ ہم تو اشتہاری مجرم ہے مولا، لیکن تو معاف کرنے والا ہے۔ آج کی رات کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، شب براعت کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں مالک، ہم سب کو معاف فرما دے۔ بالخصوص ہمارے سید غلام مجتبیٰ ہادی صاحب، اے مالک ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کو جسمانی روحانی صحت عطا فرما، ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما، ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما۔ اے مالک ہم سب کو نواز دے۔ اے مالک جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے۔ اے مالک ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری کو طاقت سے بدل دے، بیماری کو شفا سے بدل دے، مرض کو صحت سے بدل دے۔ اے مالک تنگ دستی کو خوشحالی سے بدل دے، سب کی مرادیں پوری فرما دے، پنج وقتہ نمازی بنا دے، ہر مسلمان کو حاجی بنا دے، زندگی دے شان کی، موت دے ایمان کی، دوستی قرآن کی، دین کی، اسلام کی۔ یا اللہ ہریالی دے، یا اللہ ہریالی دے، اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو خوشحالی دے۔ یا اللہ ہریالی دے، یا اللہ ہریالی دے۔ اے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، جو چہرے بے رونق ہیں ان چہروں کو لالی دے۔ یا اللہ ہریالی دے، یا اللہ ہریالی دے، سب دنیا کی قوموں میں رتبہ ہم کو عالی دے۔ یا اللہ ہریالی دے، یا اللہ ہریالی دے۔ اے مالک سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی حفظ و امان کی وادی میں داخل فرما، اپنے کرم کے قلعے کا مہمان بنا۔ اے مالک اپنا گھر دکھا دے، اپنے حبیب کا دیار دکھا دے، غوث پاک کی چوکھٹ چومنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا علی کا دربار دکھا دے، مولا حسین کا دربار دکھا دے، مولا عباس کا دربار دکھا دے، امام موسیٰ کاظم کا دربار دکھا دے، میرے امام اعظم کا دربار دکھا دے، میرے غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ اے مالک ہم سب کے نصیبوں کو روشن کر دے، پاکستان سے کووڈ-19 کی تمام لہروں کو دور فرما دے۔ اے مالک کورونا لگ جائے میرے دیش میں شفا عطا فرما دے، اس کی آب و ہوا میں شفا رکھ دے، اس کی زمین میں شفا رکھ دے، میرے دریاؤں کے پانی میں شفا رکھ دے۔ اے مالک میرے دریاؤں کے پانی میں شفا رکھ دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ میرے وطن کی حفاظت فرما، پاک فوج کو سلامتی عطا فرما، پاک فوج کو سلامتی عطا فرما، میرے دیش کی حفاظت فرما، میرے وطن کے انچ انچ کی حفاظت فرما۔ یا رب بٹھا دے گنبد خضرا کی چھاؤں میں، مسند یہ مانگتا ہوں ہمیشہ دعاؤں میں۔ یا رب بٹھا دے گنبد خضرا کی چھاؤں میں، مسند یہ مانگتا ہوں ہمیشہ دعاؤں میں۔ ایک حاضری سے بڑھ گیا ہے شوق حاضری، میں بار بار پہنچوں حرم کی فضاؤں میں۔ منزل میری مدینہ ہے روکو نہ راہ میں، پڑھنے دو آبلے سے اجاگر کے پاؤں میں، پڑھنے دو آبلے سے اجاگر کے پاؤں میں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے اللہ اس گھر میں رحمت کو نزول فرما، برکت کو نزول فرما۔ یہ راہ نجات کا پروگرام کرے مالک، ان کو تا حیات یہ پروگرام سننے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک یہ خدمت نعت میں کوشاں ہے مالک، ان کو قدم قدم میں برکت عطا فرما، افرادی قوت سے نواز دے۔ اے مالک دنیا کی دولت سے نواز دے، خوب نواز دے مالک، اسی طرح یہ دولت تیری راہ میں خرچ کرتے رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد